تاریخ لکھتی ہے کہ اسی حسین کی بیٹی تھی سکینہ، 4 سال کی سکینہ۔ امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف فرماتے ہیں، زیارت ناہیہ کے جملے ہیں، اے شیعو جب میرے ظہور کی دعا کرنا، جب میرے ظہور کی دعا کرنا، 2 بیویوں کا واسطہ دینا، ایک علی کی بیٹی سیدہ زینب کبریٰ اور ایک میرے جد حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ۔ جب بھی میری ظہور کی دعا کرنا تو ان سکینہ کا ضرور ذکر کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس 4 سال کی سکینہ کا واسطہ ضرور دینا۔ تاریخ لکھتی ہے جب تنہا رہ گئے ہیں حسین اور آئے ہیں خیموں کے اندر اور کہتے ہیں، بہن زینب میری اس بیٹی کا بڑا خیال رکھنا، میں نے اس کو نماز تہجد کی دعاؤں میں مانگا ہے، میری سکینہ کا خیال رکھنا، میں نے اس کو نماز تہجد کی دعاؤں میں مانگا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے سب کو الوداع کیا، ایک خیمے میں گئے، علی ابن الحسین بیمار کربلا کو بھی الوداع کیا، زینب کبریٰ کو بھی الوداع کیا، باقی بیویوں کو یکے بعد دیگرے الوداع کرنے کے بعد حمید ابن مسلم لکھتا ہے، بیان کرتا ہے کہ جب سب مارے گئے نا اور حسین خیمے کے اندر چلے گئے تو حسین باہر آتے تھے اور دوبارہ اندر چلے جاتے تھے۔ 5 سے 6 بار ایسے ہوا کہ حسین باہر آتے ہیں، اس کے بعد حسین اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک عجیب جملہ لکھتا ہے کہ جب آخری بار آیا ہے حسین تو گویا ایسے آیا ہے جیسے گھر سے جنازہ برآمد ہوتا ہے، کوہرام بپا ہے بیبیوں کا، آواز گریہ ہے، زہرا کا لال آیا ہے خیموں سے باہر، اور جب اس نے ایک ایڑ لگائی ہے ذوالجناح کو، تاریخ لکھتی ہے کہ ذوالجناح نے قدم نہ اٹھائے ہیں، رک گیا ہے ذوالجناح، اور ذوالجناح کو اس کے کان کے قریب جا کر کہتے ہیں، حسین اے ذوالجناح میں حسین جانتا ہوں تو تھک چکا ہے، میں جانتا ہوں تو بھی تھک چکا ہے، ایک آخری حکم مان لے حسین کا، مجھے مقتل تک چھوڑ دے، اس کے بعد تو بھی آزاد ہے، حسین تجھے بھی آزاد کرتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے اس حکم کے باوجود بھی ذوالجناح نے قدم نہ اٹھائے۔ تاریخ لکھتی ہے جب امام حسین نے دیکھا کہ ذوالجناح میری آواز کو نہیں سن رہا اور میرے حکم کو نہیں مان رہا تو کچھ غور کیا، ذوالجناح اپنے سر کو قدموں کی طرف کرتا ہے، اے میرے مالک حسین نیچے کی جانب دیکھتے ہیں حسین تو 4 سال کی سکینہ ہے، ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہے اور کہتی ہے جو بھی گیا ہے واپس نہ آیا ہے، چچا عباس وعدہ کر کے گئے تھے وہ بھی نہ آئے، علی اکبر وعدہ کر کے گئے تھے وہ بھی نہ آئے، قاسم وعدہ کر کے گئے تھے وہ بھی نہ آئے، اے ذوالجناح میں منت کرتی ہوں میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ تو اترا ہے حسین ذوالجناح سے اور اپنے سینے پہ سلایا ہے اس سکینہ کو اور اللہ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ مجھ حسین کے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں اس عالم میں اپنی اس 4 سال کی سکینہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں،
کہتی ہے سکینہ بابا چھوڑ کے تو جانا چاہتے ہو، رد الا نبی مدینہ تو جدنا، ہمیں نانا کے مدینہ تو چھوڑ دیا ہوتا، کاش ہمیں مدینہ تو چھوڑاتے، ان وحشیوں اور ان جنگلیوں اور ان قاتلوں کے نرغے میں کیوں اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر چلے ہو۔ امام حسین نے سینے سے لگایا ہے سکینہ کو اور دعا مانگی ہے، یا اللہ میری سکینہ کو نیند عطا کر۔ سو گئی ہے سکینہ، حکم ربی ہوا ہے، سو گئی ہے سکینہ، کچھ لمحے سوئی ہے، تڑپ کے اٹھی ہے اور اٹھ کے کہتی ہے بابا میں اجازت دیتی ہوں آپ چلے جاؤ۔ تو حسین نے پوچھا سکینہ بیٹا ابھی تو کہہ رہی تھی نہ جاؤ، اب کیا ہوا کہ کہتی ہو چلے جاؤ؟ تو کہتی ہے سکینہ میں خواب کے عالم میں جدہ زہرا آئی ہیں اور میری منت کرتی ہیں بیٹی سکینہ، اسی دن کے لیے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا حسین کو، میرے حسین کو جانے دے، میرے نانا میرے بابا کا دین اگر بچ سکتا ہے تو اسی طرح تجھے حسین کی جدائی برداشت کرنا ہے، حسین کو قتل ہونا ہے، حسین کو شہید ہونا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے قتل ہو گئے حسین، آ گئی شام غریباں، جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے نا، جس طرح دانے بکھرتے ہیں نا، اس طرح شام غریباں میں بچے دوڑے ہیں اور زینب کبریٰ رات کی تاریکی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے، اے میری سکینہ کہاں ہو، اور مجھے آواز دو سکینہ۔ پہنچی ہے اس مقام پر جہاں پہ ایک سرکٹی لاش ہے، لپٹی ہے سکینہ، تاریخ کے جملے ہیں کہ اس لاش سے آواز آ رہی تھی شیعتی مائل شربتم عذب مائن فندبونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین کا ذکر کرنا، او سمیتم بے غریبن او شہیدن فندبونی، جب جب کسی غریب کا نام سننا، کسی غریب الوطن کی موت کا سننا تو مجھ حسین کو یاد کر کے گریہ کرتے رہنا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب قتل ہو گئے نا حسین اور بالی سکینہ لپٹی ہے اس لاش سے، تو آیا ہے شمر، اور شمر نے کچھ اس انداز میں پرسا دیا ہے سکینہ کو کہ مارے ہیں تماچے اور کھینچے ہیں بالیاں، کہتی رہی سکینہ میں کریم حسین کی بیٹی ہوں، مجھ سے مانگ لے میں تجھے عطا کر دیتی، تو میری بالیوں کو کیوں چھینتا ہے۔ کرامات رقیہ کتاب میں سید محمد عباس نے مصائب کا عجیب جملہ لکھا ہے کہ جتنے تماچے مارے ہیں شمر نے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا چپ ہو جا چپ ہو جا، وہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ چپ ہو جا۔ سکینہ کی گریہ بلند ہوا، اتنے میں کرامات رقیہ میں درج ہیں جملے کہ آیا ہے زجر ابن قیس، اس نے تازیانہ بلند کیا اور مارا ہے چہرہ سکینہ پر۔ جب وہ چپ نہ ہوئی نا تو غصے کے عالم میں اس نے اس 4 سال کی بچی کو اٹھایا اور زمین پہ پٹکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔